دیکھیے ایک حدیث ہے، امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب معجم الاوسط کے اندر اس کو ذکر کیا ہے، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیحہ کے اندر 1930 پر 8 کے اندر اس روایت کو ذکر فرمایا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، لقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابا ذر فقال یا ابا ذر الا ادلک علی خصلتین ہما اخف علی الظہر واثقل فی المیزان من غیرہما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کیا اور کہا، اے ابو ذر کیا تم کو بتلاؤں؟ دو عادتیں ایسی ہیں کہ پیٹھ پر ہلکی ہیں، یعنی اس کو کرنا آسان ہے، لیکن میزان میں ان دونوں اعمال سے بھاری ہوں گی یہ دونوں چیزیں۔ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے وہ دو چیزیں، دو عادتیں کیا ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیک بحسن الخلق، تم پر لازم ہے کہ اچھا اخلاق پکڑ لو، اور دوسری چیز طول الصمت، لمبی خاموشی، خاموش رہا کرو، لمبی خاموشی۔ اور پھر فرمایا، فوالذی نفسی بیدہ ما عمل الخلائق بمثلہما، اس ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان دونوں عمل کی طرح مخلوق نے عمل کیا ہی نہیں۔ اتنا عظیم عمل ہے یہ، اتنا عظیم عمل ہے، اچھے اخلاق اور لمبی خاموشی، لمبی خاموشی۔ دیکھیے اللہ نے ہم انسانوں کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اسی طریقے سے ہمارا اخلاق، کردار، چال چلن، رہن سہن بھی ہونا چاہیے۔ جس قابل اللہ تعالیٰ نے اشرف بنایا مخلوقات میں، اسی طریقے سے ہمارے کردار بھی ہونا چاہیے، اسی طریقے سے ہمارے اخلاق بھی ہونا چاہیے، اور لمبی خاموشی ہونا چاہیے، لمبی خاموشی، کیونکہ جتنا بولیں گے، اگر صحیح بولیں گے تو نیکی ہوگی، ورنہ پھر پکڑے جائیں گے، پھر پکڑے جائیں گے۔ اسی وجہ سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے صحابہ کرام کو تربیت کرتے تھے تاکہ ان کا وقت بھی ضائع نہ ہو اور گنہگار نہ بن جائے۔ اور اس پر دیکھیے ایسے لوگوں کو بہت فائدہ ہوتا ہے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب سیر اعلام النبلاء کے اندر ذکر کیا ہے کہ صادق، سچا آدمی وہ ہے جو کم بات کرتا ہے، سچا آدمی وہ ہے جو کم بات کرتا ہے اور کم کھاتا ہے اور کم سوتا ہے اور کم مخالطہ کرتا ہے، یعنی جس سے تس سے مل لیا ایسا نہیں کرتا ہے، اس کا ملنا جلنا جس سے تس سے نہیں ہوتا، اس کا ملنا جلنا جس سے تس سے نہیں ہوتا ہے، لیکن کیا کرتا ہے؟ وَيَكْسِرُ الْأَوْرَادِ، لیکن ذکر و اذکار زیادہ کرتا ہے، ذکر و اذکار زیادہ کرتا ہے، وَالتَّوَاضُعُ، زیادہ تواضع انکساری کرتا ہے، وَذَكَرَ الْمَوْتِ، زیادہ موت کو یاد کرتا ہے، اور وَقَوْلُ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور لا حول ولا قوت الا باللہ زیادہ سے زیادہ پڑھتے رہتا ہے۔ اور صحیح بات ہے کہ زیادہ بولیں گے تو یہ ساری چیزیں، زیادہ ذکر، تواضع، موت کی یاد، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سب ختم ہو جائے گی۔ زیادہ اول پھول بکنا شروع کریں گے تو یہ سب چیزیں، یہ نیکیاں ہیں، یہ نیکیاں ہیں، اور خاموشی عبادت ہے، تو یہ سب ختم ہو جائیں گے، یہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اور لوگ کیا کرتے ہیں؟ دیکھیے کچھ کام نہیں رہتا ہے تو پوری دنیا کے عیب ڈھونڈنا شروع کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں اس کو خود عیبدار بنا دیتا ہے، خود عیبدار بنا دیتا ہے۔ جیسے کہ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ لکھا ہے، کتاب الجواہر والدرر فی ترجمۃ شیخ الاسلام ابن حجر، ان کی کتاب ہے امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کی۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے کہ ادرکت بہذا البلد، یعنی المدینہ، اقواما لم یکن لهم عیوب، میں مدینے میں بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا، پایا جن کے اندر کوئی عیب ہی نہیں تھا،
کوئی عیب نہیں تھا، جیسے برائی وغیرہ عام طور پر ظاہری طور پر نہیں دکھتی تھی۔ فعاب الناس، لیکن یہ لوگ کیا کیے، لوگوں کے عیب تلاش کرنا شروع کیے، لوگوں کے عیب ڈھونڈنا شروع کیے، عیب بیان کرنا شروع کیے لوگوں کے۔ فصارت لہم عیوب، تو ان کے اندر خود عیب آ گیا، خود ان کے اندر عیب آ گیا۔ وَأَدْرَكْتُ بِهَذَا الْبَلَدِ أَقْوَامًا كَانَتْ لَهُمْ عُيُوبٌ، لیکن مدینے میں میں کچھ ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ جن کے اندر عیب تھے، عیب ان کے اندر تھے، لیکن ان کی حالت کیا تھی کہ فَسَكَتُوا عَنْ عُيُوبِ النَّاسِ، لوگوں کے عیب سے خاموش رہتے تھے، ان کے پیچھے نہیں پڑ جاتے تھے اور ڈھونڈنا شروع نہیں کرتے تھے، لوگوں کے عیب بیان کرنا ان کو پسند نہیں تھا۔ فَنُسِيَتْ عُيُوبُهُمْ، تو ان کے عیب لوگوں نے بلا دیا، ان کے عیب لوگوں نے بلا دیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، دیکھیے خاموش رہنا اس وجہ سے عبادت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا بہت گہرائی اس کے اندر ہوتی ہے۔ آدمی دن بھر اس کا شروع کر دینا تو یہ خود اسی طرح ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ اگر کوئی تمہارے پاس کسی کی برائی بیان کر رہا ہے اور تم سن رہے ہو مزے سے، تو یہ مت سمجھو کہ وہ تمہاری برائی کہیں نہیں کرے گا۔ جب وہ دوسرے کے بول سکتا ہے تو تمہارے بارے میں نہیں بول سکتا ہے دوسرے کو، تو اسی وجہ سے سننا ہی نہیں چاہیے، الٹی پلٹی باتیں سننا ہی نہیں چاہیے اور بولنا بھی نہیں چاہیے۔ خاموش رہنے سے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اور تربیت ہے، بلکہ خیر خواہی کا مزاج بنانا چاہیے۔ خیر خواہی کس طرح سے؟ ایک روایت ہے، امام ابو نعیم الاصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے حلیۃ الاولیاء کے اندر ذکر فرمایا ہے، فرماتے ہیں کہ یزید بن اعصم رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ملک شام کا ایک آدمی تھا جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنا جانا کرتا تھا، ان کی ایک فضیلت تھی۔ تو کیا ہوا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دن سے نہیں دیکھا کہ کہاں گیا ہے، گم ہے، نہیں مل رہا ہے، تو لوگوں سے پوچھا کہ کہاں گیا ہے، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا گیا کہ تتابع فی ھذا الشراب، اس کی تو حالت بدل گئی ہے، آپ کے پاس جو آنا جانا کرتا تھا ابھی تو مسلسل شراب پی رہا ہے وہ۔ سوچیے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنا جانا کرتا تھا، ان کی ایک فضیلت تھی، ملک شام سے آتا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ اس کی حالت بدل گئی ہے، لائن چینج کر دیا ہے، ابھی شراب پی رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، دیکھیے خیر خواہی اسی کو کہتے ہیں، کیا کیا، کاتب کو بلایا، جو ان کے منشی رہتے ہیں لکھنے والے، ان کو بلایا اور کہا کہ لکھو، ایک خط لکھو اس کے بارے میں، اور لکھوایا من عمر بن خطاب الی فلان سلام علیک، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے یہ خط ہے، تمہارے اوپر سلامتی ہو، فإنی احمد الیک اللہ الذی لا الہ الا ہوا غافر الذنب وقابل التوبۃ شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا ہوا الیہ المصیر۔ یہ لکھا کہ میں تیرے پاس اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہوں، جس اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، وہ اللہ گناہوں کی بخشش کرنے والا ہے اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور سخت طریقے سے پکڑنے والا بھی ہے، اور فضل اور کرم بھی کرتا ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے، سنو اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ یہ لکھ دیا اور کیا کیا، ثم دعا، پھر پوری مجلس تھی اسی میں دعا کرنا شروع کیے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعا کرنا شروع کیے۔ وآمن من عنده، جو لوگ ان کے پاس تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس الٹے پلٹے لوگ نہیں بیٹھتے تھے، بڑے بڑے قابل لوگ صحابہ کرام بیٹھتے تھے، تو وہ سب کے سب آمین بولے اور دعا کیا ان لوگوں نے بھی، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی، کہ ان یقبل اللہ بقلبہ، اللہ تعالیٰ اس کے دل کے قبول کرے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو قبول کرے، ان یتوب علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرے۔ ولما اتت الصحیفۃ الرجل، جب یہ خط ان کے پاس پہنچ گیا اس آدمی کے پاس، تو کھول کر کے دیکھا اور پڑھا، پڑھنے کے بعد کیا کہنے لگا، غافر الذنب، اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹانے والا ہے،
وہ یہ پڑھا غافر الذنب لکھا تھا نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، تو یہ پڑھا غافر الذنب، اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹانے والا ہے. قد وعدنی اللہ ان یغفر لی، میرے لیے اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ مجھ کو معاف کر دے گا. یہ بار بار کہنا شروع کیا کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ معاف کر دے گا. قابل التوبہ تھی، وہ توبہ قبول کرنے والا ہے اور بہت سخت بھی ہے، پکڑتا بھی ہے اور کرم بھی کرتا ہے. بار 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 پڑھنا شروع کیا. قد حذرنی اللہ عقابہ، تو بار بار شروع کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو ڈراتا بھی ہے اپنے عذاب سے، اور پھر کرم بھی کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں ہے. یہ کہتے کہتے رونا شروع کیا، رویا، اور وہ جو شراب کا عادی بن گیا تھا اس سے وہ باز آ گیا. وہ توبہ کر لیا اور بچ گیا، اب شراب نہیں پینے لگا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے بارے میں معلوم ہوا تو لوگوں کو جمع کیا اور کہا ہکذا فصنعوا، اسی طرح کرو، اسی طرح کرو. دیکھیے ہکذا فصنعوا، اسی طرح کرو. اذا رأیتم اخاکم، جب تم اپنے بھائیوں کو دیکھو کہ وہ اس کا پیر پھسل رہا ہے، گڑبڑ کر رہا ہے. ایک آدمی جو آنا جانا کر رہا ہے، ساتھ رہ رہا ہے، لیکن کبھی کبھی پیر پھسل جاتا ہے، غلطیوں پر چلا جاتا ہے، تو لوگوں کو جمع کر کے کیا کہے، اسی طرح کرو جیسے میں نے کیا، اسی طرح کرو. جب تم دیکھو کہ اپنے بھائی کا پیر پھسل رہا ہے تو ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے دعا کرو. ادعوا اللہ ان یتوب علیہ، تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کر لے. فلا تکونوا اعوانا للشیطان علیہ، اس کے بارے میں شیطان کا مدد کرنے والا نہ بنو. اس کو ایسے ہی چھوڑ دو گے، اس کے بارے میں اور کوسنا شروع کرو گے تو تم شیطان کو مدد کرو گے، شیطان اور زیادہ بہکائے گا، اور زیادہ بہکائے گا. اسے چھوڑنا نہیں. تو یہ اسی کو کہتے ہیں الدین النصیحہ. دین خیر خواہی کا نام ہے، نصیحت کا نام ہے. تو ہمارے اسلاف ایسے کیا کرتے تھے، فالتو کام نہیں کرتے، خاموش رہتے تھے، زیادہ بات نہیں کرتے تھے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی. اور جب ہمارے بھائیوں میں سے، ان کے بھائیوں میں سے کچھ دیکھتے تھے کہ گڑبڑ کر رہا ہے تو بہترین سے خیر خواہی کرتے تھے. ان کے عیب ادھر ادھر بولنا نہیں شروع کرتے تھے، بلکہ اللہ سے دعائیں کرتے تھے. اس زمین پر ایسے لوگوں کو دنیا نے دیکھا نہیں. اسی وجہ سے وہ لوگ سب سے خیر قرون میں تھے، سب سے بہترین زمانے کے تھے، سب سے بہترین لوگ، سب سے بہترین زمانے کے. اور ایک چیز میں اشارہ کروں گا اور بات کو ختم کروں گا. دیکھیے کہ ہم کو اپنی مجبوری اور اپنا فقر و فاقہ اور اپنی تنگ دستی اور اپنی حالت خراب کی شکایت اللہ سے کرنا چاہیے. زیادہ لوگوں کے پاس بیٹھ کر کے اپنی مجبوری، اپنی حالت خراب ہونے کو بیان زیادہ نہیں کرنا چاہیے، نہیں زیادہ کرنا چاہیے. کیونکہ لوگ ہم پر رحم نہیں کریں گے، اللہ کرے گا. لوگ ہم پر رحم نہیں کریں گے. وہ تو کان ان کے سننے کے لیے ترس رہے کہ کوئی اپنے بارے میں بتلائے مجبوری، اس کی ویکنیس کو ہم جانیں اور فائدہ اٹھائے گا. لیکن اللہ ایسا نہیں ہے. اللہ سے رکھ دیں گے یہ مسئلہ تو اللہ تعالیٰ اس مسئلے سے نکالے گا اور حل کرے گا. ورنہ جو آدمی زیادہ لوگوں کے پاس اپنی مجبوریاں بیان کرتا ہے اس کی عادت بن جاتی ہے، وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے. دیکھیے گا ایک آدمی شکایت کرتا تھا، آج بھی شکایت ہی کر رہا ہے. زمانے گزر گئے 5-6 سال گزر گئے، لیکن آج بھی وہی حالت ہے. لیکن تنہائیوں میں جو اللہ تعالیٰ کے پاس اپنے مسئلے کو رکھتا ہے، یقین مانیے ان کو دیکھیے وہ خوش ہے، ان کو دیکھیے وہ خوش ہے. ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت ابو حذیفہ کہتے ہیں کہ امام سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک آدمی کو دیکھا قوم کے پاس بیٹھ کر کے اپنی تنگ دستی کی شکایت کر رہا ہے. قوم کے پاس اپنی تنگ دستی کی شکایت کر رہا ہے. تو سفیان الثوری رحمۃ اللہ علیہ بڑے محدث تھے. انہوں نے کہا کہ یا ھذا شکوت من یرحمک الی من لا یرحمک، اے آدمی تم اس اللہ کی شکایت کر رہے ہو جو رحم کرنے والا ہے، ایسے لوگوں سے شکایت کر رہے ہو جو رحم کبھی نہیں کرتے تمہارے اوپر، تم پر رحم کرنے والے نہیں ہیں، وہ رحم کرنے والا ہے. اسی کی شکایت ان لوگوں پر کر رہے ہو جو تم پر رحم نہیں کریں گے.
تو یہ تم عجیب کام کر رہے ہو، الٹا کر رہے ہو۔ اور ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جس آدمی نے اللہ تعالیٰ کو پہچان لیا اور لوگوں کو پہچان لیا، وہ اللہ کی شکایت لوگوں کے پاس نہیں کرے گا، کیونکہ لوگ اس طریقے سے تھوڑا نا اس پر رحم کریں گے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا ہے۔ ہاں، مسئلے کے حل تلاش کرنا یہ الگ بات ہے، شکوہ شکایت کرنا الگ بات ہے، اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے۔ یقین مانیے کہ ہماری کتنی بری حالت ہو جائے، اللہ ظلم نہیں کرتا ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ بہت زبردست اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچانا چاہتا ہے۔ ایک مثال دیکھیے اسی پر اور بات ختم ہوگی۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ، دنیا ان کو جانتی ہے، اس دور کے محدث گزرے ہیں، اس دور حاضر کے محدث، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بہت زبردست اللہ تعالیٰ نے علم حدیث ان کو دیا تھا۔ انہوں نے مقدمہ مختصر صحیح مسلم کے اندر لکھا ہے، صحیح مسلم جو کتاب ہے اس کا اختصار انہوں نے کیا ہے۔ اسی مقدمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ 1960 پر 9 میں کہتے ہیں کہ مجھے دوسرے علماء کے ساتھ قید خانے میں ڈالا گیا۔ ہمارا کوئی قصور نہیں تھا، ہمارا قصور اتنا تھا کہ ہم لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے تھے اور دین سکھاتے تھے، اسلام کی طرف بلاتے تھے، اسی وجہ سے ہم کو قید خانے میں ڈالا گیا۔ کہتے ہیں کہ مجھے دمشق کے قید خانے میں ڈالا گیا، دوسرے جیلوں میں بھی بھیجا گیا۔ کچھ مدت کے بعد کیا ہوا، دوبارہ چھوڑ گیا اور پھر دوبارہ گرفتار کیا گیا، ایک بار نہیں، چھوڑنے کے بعد پھر دوبارہ گرفتار کیا گیا، اور اس بار جزیرہ میں جلاوطن کر دیا گیا، اور وہاں کی جیل میں کچھ مہینہ مجھ کو رکھا گیا۔ اور کہتے ہیں کہ اس وقت جو ہے میں ان تمام جیل میں جو زندگی میری پار ہو رہی تھی، میں یہ سمجھ رہا تھا کہ میرے اللہ کے راستے میں میری زندگی پار ہو رہی ہے۔ اب سوچیے، اللہ کے راستے میں میری زندگی پار ہو رہی ہے، اور کہتے ہیں کہ اللہ نے میری تقدیر میں یہی لکھا تھا، میرے پاس اس وقت سب سے میرے محبوب، میرے نزدیک پیاری کتاب صحیح مسلم تھی، اور ایک پینسل صحیح مسلم کتاب تھی۔ اور میں ان دنوں میں کیا کیا، میری بہت دنوں سے خواہش تھی کہ مسلم کا میں اختصار کروں، تو مجھ کو جیل خانے میں ڈال دیا گیا۔ میں کیا کیا، دن رات ایک کر دیا، اور 3 مہینے میں صحیح مسلم کا اختصار لکھ دیا، اور میں تھکا نہیں اور دل چھوٹا بھی نہیں کیا، قید خانے میں۔ اور اس کے بارے میں بول رہے ہیں کہ قید خانے میں میں صحیح مسلم کا اختصار کر رہا تھا، میں تھکا بھی نہیں، رات میں جاگتا، دن میں لکھتا، اور دل کو چھوٹا نہیں کیا۔ اس طرح سے دشمن نے مجھ کو سزا کے طور پر ڈالا تھا، لیکن میرا کام امت محمدیہ کے لیے، طالب علموں کے لیے بہت بڑی نعمت بن گئی۔ آج صحیح مسلم کا اختصار امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے کر دیا، لوگ جانتے بھی نہیں کہ جیل میں کیا۔ انہوں نے شکایت نہیں کیا کہ مجھ کو جیل میں ڈال دیا گیا، ایسے ویسے وہ اس کو بہترین سے استعمال کر کے نعمت بنا دیا۔ تو اس طریقے سے دیکھیے، اللہ تعالیٰ جو کچھ کرتا ہے انسان کے فائدے کے لیے کرتا ہے، ہم کو سمجھ میں بات نہیں آتی ہے، اسی وجہ سے زیادہ شکوہ شکایت نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے پیچھے بہت بڑی راز ہوتی ہے جو صرف اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ سب باتیں سمجھنے کی توفیق دے، اور ہم کو ہر قسم کے بلا مصیبت فتنہ سے اللہ تعالیٰ بچا کر رکھے، آمین۔